کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، مرد بنایا ہے تو عورت بھی بنائی ہے، دن بنایا ہے تو رات بھی بنائی ہے، خزاں بنائی ہے تو بہار بھی بنائی ہے، سردی ہے ساتھ گرمی بھی ہے۔ اسی طرح خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہے۔ اگر کوئی کسی ایک حال کو چاہے گا تو یہ ہو نہیں سکتا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے جوڑیاں بنائی ہیں، یہاں دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، عزت بھی ہے، ذلت بھی ہے، سکون بھی ہے، بے سکونی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ کبھی بھی ہمیشہ کوئی عزت سے نہیں رہ سکتا، کبھی نہ کبھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی کوئی ہمیشہ سکھی نہیں رہ سکتا، دکھ ضرور آئیں گے۔ کبھی بھی کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، غم ضرور آئیں گے۔ کبھی بھی کوئی ہمیشہ تندرست نہیں رہے گا، بیماریاں ضرور آئیں گی۔ کبھی بھی کوئی ہمیشہ جوان نہیں رہے گا، اچھی سب کو لگتی ہے لیکن ہو نہیں سکتا، بڑھاپا ضرور آئے گا۔ یہ دنیا ملے جلے احوال کا جہان ہے، یہاں کبھی کچھ ہوگا کبھی کچھ ہوگا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے حال پر، اپنے اچھے حال پر مطمئن ہو کر مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے برے حال پر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ برا حال ہمیشہ نہیں رہے گا، اچھا حال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اچھے حال سے مغرور ہونا ناسمجھی کی بات ہے، برے حال سے مایوس ہونا مایوسی کی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو، حضرت یوسف کو، ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد کوئی بچتا ہے؟ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس نے جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے ہیں فلسطین میں، اور یہ بکے ہیں جا کے مصر کے بازار میں۔ اتنا لمبا فاصلہ، کوئی گاڑیاں نہیں تھیں کہ روز روز آدمی آئے جائے، گدھوں کا سفر ہے، گھوڑوں کا سفر ہے، عام آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا
حضرت یعقوب روتے 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 اتنا روئے اپنے بیٹے کی جدائی میں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے رو رو کے۔ برس ہا برس کے بعد، برس ہا برس کے بعد ایک دفعہ فرمانے لگے، مجھے اللہ سے اب بھی امید ہے کہ میرا رب میرا یوسف مجھے ضرور واپس لوٹائے گا۔ تو بیٹوں نے کہا، ابو آپ تو یوسف یوسف کہہ کہہ کے مر جائیں گے، آپ یوسف کو بھول ہی نہیں رہے۔ کب میرے بچوں، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ برس ہا برس، بعض کہتے ہیں 40 برس، 40 برس گم شدہ بچہ نہ ملے تو اب کسی کو امید ہوگی کہ ملے گا؟ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، میرا اللہ ضرور ملائے گا۔ اس لیے مسلمان کو کبھی بھی برے حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اچھے حالات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اپنے اچھے حال پہ مغرور ہوتے ہیں ان پہ ضرور اللہ کی پکڑ آتی ہے، ان پہ ضرور حال آتا ہے، وہ ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مغرور ہونا سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اللہ نے بہت پیسہ دیا، بہت مال دیا، اتنے خزانے دیے کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اتنا مال دیا کہ صرف اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں خچر اٹھاتے تھے، خچروں، 70 خچروں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھائی جاتی تھیں۔ ایک خچر کتنا وزن اٹھا لیتا ہے؟ 1 من تو آسانی سے اٹھا لے گا، 1.5 من بھی اٹھا لے گا، 2 من بھی اٹھا لے گا، 2.5 من کی بوری بھی خچر اٹھا لیتا ہے۔ 2.5 من کی چابیاں ایک خچر پر، تو 70 خچروں پر کتنی چابیاں ہوئیں؟ چابیوں کا یہ وزن ہے۔ تو ان چابیوں کے جو تالے ہوں گے، ان تالوں کو جن دروازوں پہ لگایا گیا ہوگا، وہ دروازے جن کمروں کے ہوں گے ان کمروں میں کیا کچھ ہوگا، کتنا سونا کتنا چاندی ہوگا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اتنا مال دیا اللہ نے اس کو، لیکن وہ اکڑ گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تفرح، مغرور نہ ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ کو اکڑنے والے اچھے نہیں لگتے، اللہ کو ناپسند ہے اکڑنے والے۔ فرعون اکڑا، اللہ نے اسے ذلت کی موت مارا۔ قوم عاد اکڑ گئی، اللہ نے ذلت کی موت مارا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ جو آتی ہے نافرمانوں پر، وہ ان کے تکبر کے حساب سے آتی ہے۔ تکبر بڑے سائز کا تو پکڑ بھی بڑی ذلت والی، تکبر چھوٹے سائز کا تو پکڑ بھی چھوٹے سائز کی ذلت والی۔ فرعون سب سے بڑا متکبر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مارا بھی انتہائی درجے کی ذلت کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ ڈوب رہا، اب ایک آدمی کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اب اس کو جب موجوں نے گھیرا ہے تو وہ پکار رہا ہے بچاؤ بچاؤ، کتنی ذلت کی بات ہے۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا، مر جاتا تو ذلت نہ ہوتی، لیکن بچاؤ بچاؤ کہتا 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 جب کوئی نہ بچا سکا، تب آخری اس کے الفاظ یہ تھے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کوئی نہیں سنتا، چلو میں اب بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں، بنی اسرائیل کا رب ہی اصل رب ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ جب اس نے یوں کہا تو اللہ کی طرف سے جواب آیا الآن، اب کہتے ہو یہ، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم
ہٹ دھرم رہے اور ضدی بنے رہے اور تکبر میں ڈوبے رہے، اب تمہارا یہ اقرار کسی کام کا نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ آج ہم تمہیں نہیں بچائیں گے، آج ہم تمہیں چوہے کی موت، ذلت کی موت ماریں گے، تمہارے جسم کو بچائیں گے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ قوم عاد نے تکبر کیا، اللہ نے پکڑ لیا ان کو، کہنے لگے من اشد منا قوہ، اے ہود ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان پاگلوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس رب نے ان کو بنایا وہ ان سے بہت طاقتور ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے ان سے بڑے سائز کے فرشتے نہیں اتارے، چونکہ یہ بہت بڑے تھے، قد و قامت میں بہت بڑے تھے، 90 80 فٹ ان کا قد تھا، 100 فٹ قد کے انسان تھے، 60 ہاتھ 70 ہاتھ، ایک ہاتھ 1.5 فٹ کا ہے، 60 ہاتھ یعنی 90، 70 ہاتھ یعنی 105 فٹ کا انسان، اتنے بڑے اور اتنے طاقتور تھے کہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، نظر بھی کمزور نہیں ہوتی تھی، دانت بھی نہیں ٹوٹتے تھے، جھریاں بھی نہیں پڑتی تھیں، 800 سال 9 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں لیکن بوڑھے نہیں ہوتے تھے، ایسے کہ ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کے لیے انہی کے سائز کے یا ان سے تھوڑا سا بڑے سائز کے فرشتے نہیں بھیجے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی مخلوق بھیجی جو نظر ہی نہیں آتی، ہوا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم عاد پر ہم نے ہوا کو مسلط کیا، تیز اور ٹھنڈی ہوا، سرسر ٹھنڈی، آتیہ تیز، شدید تیز، ایسا پریشر تھا اس ہوا کا، ایسا پریشر تھا اس ہوا کا کہ ہمارا قد ہے زیادہ سے زیادہ 6 فٹ، 6 فٹ کا جو وزن ہے عموماً 80-90 کلو، کوئی زیادہ موٹا ہے تو چلو الگ بات ہے، لیکن متوسط آدمی کا 80-90 کلو، 90 کلو 80 کلو لگا لیں، 6 کلو والے کا وزن، 6 فٹ والے کا وزن 80 کلو، تو 100 فٹ والے کا وزن کتنا ہوگا؟ اتنا بھاری بھرکم آدمی ہوا میں ایسے اڑ رہا تھا جیسے تنکا اڑتا ہے، جیسے کاغذ کا ٹکڑا اڑتا ہے، جیسے شاپر اڑتے ہیں نا آندھی میں، ایسے اڑ رہے تھے۔ اور ہوا کا پریشر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کم نہیں ہوا، 7 راتیں 8 دن مسلسل اسی پریشر کے ساتھ ہوا چلی، اور ان جن کو ہوا نے اٹھایا تھا یہ 7 راتیں 8 دن ہوا میں رہے، آپس میں ٹکراتے رہے، آپس میں ٹکرا کے ان کے دھڑ الگ ہوتے رہے اور سر الگ ہوتے رہے، ان کے کولہے الگ نکلتے رہے، ان کے کندھے الگ ہوتے رہے، بازو الگ، رانے الگ، گھٹنے الگ، سر الگ، دھڑ الگ، اب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ جب 7 راتیں اور 8 دن پورے ہوئے تب جا کے وہ زمین پہ پٹک کے گرے، جب وہ گرے تو اللہ نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے ان میں سے بچا ہوا؟ تیرے رب کی ان کو مار پڑی ہے، اور تیرے رب کی جن کو مار پڑے وہ بچ نہیں سکتا۔ اس لیے غرور، تکبر،
بڑائی اللہ کو ناپسند ہے۔ اچھے حال میں کبھی مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شکر، یا اللہ اوقات سے زیادہ ہے، تیری مہربانیاں ہیں، میں اس لائق نہیں تھا، تو نے یہ احسان کر لیا، میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں، یہ کہہ کے سجدے میں گر پڑے، نفلیں پڑھے، روئے اللہ کے سامنے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ جب یہ بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فاتحانہ 10,000 کا لشکر لے کر جب آپ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے تھے تو سارے کفار کے خون خشک ہو رہے تھے، ان کے چہرے پیلے ہو گئے تھے، ان کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے ڈینگے مارنے والے، آج ان کا خون خشک تھا، آج ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہو رہے اور کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے نبی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، ہمارے نبی کے لشکر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے۔ لیکن جب ہمارے نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا سر تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا سر اونٹ کی کوہان کو لگ رہا تھا، یوں ایسے جیسے آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ایسے جھکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ 8 سال پہلے اپنے وطن سے بے سر و سامان ہو کر نکالے گئے تھے، تنے تنہا نکالے گئے تھے، سارا مکہ دشمن ہے اور آپ چھپ چھپ کے رات کو نکل رہے ہیں اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں تو سینہ تنا ہوا نہیں ہے، گردن اٹھی ہوئی نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی نہیں ہے، بلکہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور گردن جھکی ہوئی ہے اور سینہ سکڑا ہوا ہے، اور آپ اللہ پاک کی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا، اے اللہ میں کچھ نہیں، یہ سب تیرا کمال ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ سب تیرا کمال ہے۔ جب اللہ اچھے حال میں رکھے اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے، اچھے حال میں اللہ رکھے اللہ یہ چاہتا ہے۔ اچھا حال سب پہ آتا ہے، اچھا حال ہر ایک پہ آتا ہے اور برا حال بھی ہر ایک پہ آتا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کا قد بہت چھوٹا، بہت ٹھگنا، اتنا چھوٹا قد کہ آدمی دیکھتا رہ جائے، اتنا چھوٹا قد۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی نے جب اس شخص کو دیکھا، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین، جو بیٹے ہیں امام حسین کے، جو بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ وہ فرماتے ہیں میرے نانا ابا نے ایک شخص کو دیکھا جس کا قد بہت چھوٹا تھا، جب آپ نے اس کو دیکھا آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور سجدے سے سر اٹھا کے فرمانے لگے اسأل اللہ العافیہ، یا اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، شکر ہے تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا۔ کتنا چھوٹا قد ہے اس کا، کتنا عجیب لگ رہا ہے یہ۔ ہم جب گونگوں کو دیکھتے ہیں، اندھوں کو دیکھتے ہیں، کانوں کو دیکھتے ہیں، بھینگوں کو دیکھتے ہیں اور ٹھگنوں کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ موٹوں کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ جن کے جسم پھیل گئے، پیٹ نکل گئے، ان کو دیکھتے ہیں، ٹانگوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، چلنے سے معذور، بیٹھنے سے معذور، پیشاب پاخانے سے معذوروں کو دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گرتے ہیں، یا اللہ تو نے کتنی مجھ پہ مہربانیاں کی ہیں، تو نے مجھ پہ کتنی مہربانیاں کی ہیں۔ 10-12 دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی کراچی میں، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی، بڑا دل پہ اثر ہوا اور اللہ کی نعمت پہ بڑا شکر پیدا ہوا۔ کہنے لگے مجھے ایک تکلیف ہے، دعا کریں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے میری یہ آنکھ بند نہیں ہوتی ہے۔ بند نہیں ہوتی؟ کہ نہیں ہوتی ہی نہیں۔ پھر کہنے لگے میں رات کو جب سوتا ہوں تو اپنی آنکھ پہ ٹشو رکھتا ہوں اور اوپر سولیوشن ٹیپ لگا کے روزانہ سوتا ہوں، اور صبح کو اٹھ کے سولیوشن ٹیپ اتارتا ہوں، ٹشو ہٹاتا ہوں، آنکھ بند نہیں ہوتی۔ یہ کبھی نہیں سنا تھا، سنا ہی نہیں تھا کبھی،
کہ ایسے بھی ہوتا ہے. ہماری آنکھ بند ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، بند ہو رہی ہے، دن میں ہزاروں دفعہ جھپکتی ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا یا اللہ یہ تیری آنکھ کا بند ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آنکھ بند نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی یہ جو پپوٹا ہے نا، پپوٹا، یہ جو آنکھ کے اوپر ہلکی سی کھال ہے جس میں ہماری پلکیں لگی ہوئی ہیں، اس کو پپوٹا کہتے ہیں. اس پپوٹے کے کونوں میں اللہ نے اسپرنگ لگائے. اسپرنگ، دروازے میں اسپرنگ ہوتے ہیں نا، آپ کھولیں گے تو کھلے گا، چھوڑیں گے تو بند ہو جائے گا، کھولیں گے تو کھلے گا، چھوڑیں گے تو بند ہو جائے گا. اسپرنگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کھولنا بند کرنا ذرا آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپرنگ لگائے، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، کھلتے بند ہوتے ہیں، کھلتے بند ہوتے ہیں، کھلتے بند ہوتے ہیں. آپ کو آنکھ بند کرنے کے لیے اپنی انگلی کو اوپر اٹھا کر پپوٹے پہ رکھنا نہیں پڑتا، آپ یوں کرتے ہیں ہو جاتا ہے، کھولنا چاہتے ہیں کھل جاتا ہے. اور پورا دن آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ غیر شعوری طور پر آپ کی آنکھیں پلک جھپکتی رہتی ہیں، جھپکتی رہتی ہیں، جھپکتی رہتی ہیں، پلکیں بند ہوتی رہتی ہیں، کھلتی رہتی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں اسپرنگ لگا دی ہیں، اور یہ جھپکنا اللہ کا ایک نظام ہے. اس کے ذریعے سے آنکھوں پہ آئے ہوئے غبار کو اللہ تعالیٰ پلکوں کے وائپر کے ذریعے سے صاف کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم ماربل پہ وائپر لگاتے ہیں نا صاف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس پپوٹے پر وائپر لگا دیے ہیں، وائپر، اور سائیڈوں میں اسپرنگ لگا دیے ہیں. ان اسپرنگوں کے ذریعے سے یہ کھول بھی سکتے ہیں، بند بھی کر سکتے ہیں. کھلے رہیں تو بند کرنے کے محتاج نہیں، بند کر دیں تو آپ کھولنے کے محتاج نہیں. کھلیں گے بھی آٹومیٹیکلی، بند بھی ہوں گے آٹومیٹیکلی. اور یہ خود جو جھپکتے رہتے ہیں، یہ اس لیے جھپکتے رہتے ہیں تاکہ آپ کے آنکھوں پہ، آپ کی آنکھوں کی اسکرین پر جو میل آ جاتا ہے، یہ پپوٹے کی کھال اور اس کے ساتھ ملی ہوئی پلکیں اس کو صاف کرتی رہیں تاکہ آپ کی اسکرین صاف رہے اور آپ دیکھ سکیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. تم میری نعمتوں کو گننے بیٹھو، تمہاری زندگیاں کھپ جائیں، تم میری نعمتوں کی گنتی بھی پوری نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. اللہ تعالیٰ انسان کا شکوہ کر رہے ہیں، بے شک انسان بڑا ظالم ہے. ظلوم بڑا ظالم ہے، کفار بڑا ناشکر ہے. ظلوم بڑا ظالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نعمتیں دی کس کام کے لیے، لگا کس کام میں رہا ہے، اس لیے ظالم ہے. آپ بہو کو لائے ہیں بیٹے کے لیے، بہو کو لائے ہیں بیٹے کے لیے، آپ اپنی ساری نسل کے کپڑے اس سے دھلوائیں، ظلم ہے. آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں گئی ہے تو آپ نے کسی دولہے کے ساتھ اس کی شادی کی ہے، مگر آپ کی بیٹی سے پڑوسیوں کے بھی کام لیے جا رہے ہوں، آپ کہیں گے یار تم کتنے ظالم ہو، میں نے بیٹی تو تمہارے بیٹے کو دی تھی، تم نے سارے خاندان کی خدمتیں میری بیٹی سے لینا شروع کر دیں، یار تم کتنے ظالم ہو. کہو گے نا، ظالم کہیں گے نہیں کہیں گے. ان الانسان لظلوم کفار، بڑا ظالم ہے. میں نے نعمتیں دیں کس کام کے لیے، کر اس سے کیا رہا ہے. آنکھیں دیں میری نشانیاں دیکھتا، آنکھیں دی تھی میری قدرت دیکھتا، آنکھیں دیں میرے نور کو دیکھتا، آنکھیں دی میری کبریائی کی نشانیاں دیکھتا اور مجھے پہچانتا. اس نے انہی آنکھوں سے پرائی بیٹیاں دیکھ کے میرے احکام توڑنا شروع کر دیے اور مجھے کو ناراض کرنا شروع کر دیا. زبان دی تھی کہ میرا ذکر کرتا، میرا کلام پڑھتا، میرے تذکرے کرتا، میرا اوروں کو تعارف کراتا، لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتا، بجائے اس کے اس نے میرے بندوں کی دل آزاریاں شروع کر دی. ان الانسان لظلوم کفار، ظالم ہے اس لیے کہ میری نعمتوں کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے. اور ناشکرا بھی بہت ہے کہ چاہے کچھ بھی اس کو مل جائے پھر بھی کہے گا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھا رہے گا. اس لیے انسان کو کبھی بھی نہ مغرور ہونا چاہیے نہ ناشکرا ہونا چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک شخص کے پاس سے گزرے جو ہاتھوں سے بھی معذور، پاؤں سے بھی معذور، دیکھنے سے بھی معذور، آنکھوں سے اندھا، پاؤں سے معذور، ہاتھوں سے بھی معذور، اس کے پاس سے گزرے تو صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس پہ کوئی اللہ کا انعام ہے؟ تو سوچ میں پڑ گئے، واقعی ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ بیچارہ دیکھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اتنے میں اس کو پیشاب آیا اور اس نے یوں ذرا کروٹ لے کے پیشاب کیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ نعمت نہیں ہے، پیشاب نکل رہا ہے، نہ نکلتا تو کیا ہوتا؟ پیشاب کا نکلنا بھی نعمت ہے۔ ہمارے نبی جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے نبی جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے گندگی کو نکال دیا اور مجھے عافیت دے دی۔ اگر یہ پیشاب پھنسا رہتا، اگر یہ پاخانہ پھنسا رہتا، اگر یہ گیس پھنسا رہتا کیا ہوتا؟ گیس اگر پھنس جائے کیا حال ہوتا ہے؟ پیشاب پھنس جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ پاخانہ نہ آئے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے بھائی رات مجھے اتنا شدید درد تھا کہ میں چیختا رہا، اس لیے کہ پیٹ میں گیس پھنس گیا تھا، اتنا عاجز ہوں، اتنا کمزور ہوں کہ گیس ہی پھنسا تھا اور اس نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اتنے کمزور ہیں ہم۔ اپنی کمزوری یوں بتا کے پھر فرمانے لگے رات مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا فضل علی جیسی سنت سے مزین جماعت تو نے تیار کی ہے پوری دنیا میں ایسی جماعت نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے لیکن میں خود تو ایسا ہوں کہ گیس بھی پھنس جائے تو میں بے چین بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اس لیے اگر گیس بھی کبھی خارج ہو جائے نا کسی کا تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ گیس خارج ہو گیا، پھنسا رہتا تو کیا ہوتا؟ گیس پھنس جائے اور دماغ پہ چڑھ جائے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے، نیند نہیں آتی، دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے۔ میرے ساتھ ہے یہ عارضہ، جب مجھے وہ دماغ پہ چڑھتا ہے نا گیس، یقین جانیے اتنا درد ہوتا ہے ایسے جیسے مجھے کسی نے گولی مار دی ہے دماغ میں، اتنا درد ہوتا ہے، ایسے تڑپتا ہوں جیسے جس کو گولیاں لگی ہوں وہ تڑپے، جیسے کسی نے چھری پھیر دی ہو، ایسا درد ہوتا ہے۔ تو دنیا میں دکھ بھی ہیں سکھ بھی ہیں، دکھ آئیں سکھ آئیں تو شکر کرنا ہے، اللہ کی نعمت کا اعتراف کرنا ہے، اور دکھ آ جائے تو صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، سہ جانا ہے، اسے اللہ کی طرف سے سمجھنا ہے۔ ہاں اگر دل میں اللہ کی محبت ہوگی پھر تو اس دکھ میں بھی مزہ آئے گا، اگر اللہ کی محبت دل میں شدید ہے تو اس دکھ میں بھی مزہ آئے گا، اور اگر شدید نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ صبر تو کرے نا، کم از کم پیتا تو رہے، سہتا تو رہے، برداشت تو کرتا رہے۔ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں بہت بڑے اللہ والے، ان پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو تو بڑے درجات دینے کے لیے آتی ہیں، اور جو ہم جیسے ہیں ادھورے مسلمان، کبھی شیطان کی ماننا، کبھی اللہ کی ماننا، کبھی نفس کی ماننا، کبھی اللہ کی ماننا، یہ جو ہمارے جیسے ادھورے مسلمان ہیں، ہم پہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کو بخشوانے آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نہ آئے تو یہ سارے گناہ ہمیں دوزخ میں لے جائیں۔ اس لیے گنہگار مسلمان کو تکلیف آئے تو یہ سوچے اللہ کی طرف سے اب میرا آپریشن ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، دھلائی ہو رہی ہے، رگڑائی ہو رہی ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ سوچ کے اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، یا اللہ آسانی کا معاملہ کر،
عافیت کا معاملہ کر، کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف کر، مجھ میں تو تیری رگڑائیوں کی بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے نبی فرماتے ہیں جو آدمی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، ہر غم سے اس کو خوشی دیتے ہیں، اور وہاں سے اسے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو۔ جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے، کثرت سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بعض مشائخ اپنے ہاں آنے والے تمام پریشان حال اور دکھی اور مصیبت کے ماروں اور غموں کے ماروں کو اسی عمل کی تلقین کرتے ہیں، بھائی استغفار کرو، معافیاں مانگو اللہ سے، استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، مانگتے 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 جب ساری زندگی کی کوتاہیاں آپ نے بخشوا لیں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حالات آئے تھے غلطیوں کی وجہ سے، غلطیاں تو معاف ہو گئیں تو اب کیوں آئیں گی اللہ تعالیٰ نے استغفار میں ایسی تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی تکلیف پریشانی حال آ جائے تو ہمیں اللہ سے ٹکا کے استغفار کرنا چاہیے، ٹکا کے، 50 نہیں اور زیادہ، 200-300 نہیں اور زیادہ مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حالات کو بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ اور ہم نے اس کا تجربہ کیا کئی جگہوں پہ۔ تجربہ کیا سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا، بلکہ ہمیں مشاہدہ ہوا اس بات کا۔ ہماری جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں، تو ہمیں ویزا نہیں مل رہا تھا، ہماری جماعت بہت پریشان تھی، بھائی کیا کریں؟ جب جماعت کی تشکیل باہر ملک کے لیے ہو اور باہر ملک جانے کی صورت نہ بن رہی ہو تو ایک ایک دن بڑا بھاری ہو جاتا ہے، جماعت پریشان ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا پھر یہاں پہ۔ اب ہمارے ساتھی سارے پریشان، ہم نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ہم نے کہا بھائی ایسے کریں، ہم سب کے سب روزانہ 1000 مرتبہ آپس میں بیٹھ کے استغفار کریں۔ ہماری جماعت جمع ہوئی اور ہم روزانہ استغفار کرتے، ایک دن استغفار کیا 1000 دفعہ، دوسرے دن استغفار کیا 1000 دفعہ سب نے مل کے، تیسرے دن استغفار کیا، فون آیا بھائی آپ کا ویزا لگ گیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ تو لگنا ہی تھا، اتنے دن ہو گئے تھے تو لگنا ہی تھا، یہ وسوسہ آ سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اس ملک میں گئے، ایک بستی میں جانا ہوا، افریقہ کی ایک بستی میں جانا ہوا۔ مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ایک ساتھی سے ملنے جانا ہے، ہم نے کہا چلیں ان کے گھر پہ گئے۔ اندر سے عورت کی آواز آئی، اپنی زبان میں رہبر سے کہا آپ کو معلوم نہیں وہ تو جیل میں ہے؟ کہا اچھا ہمیں معلوم نہیں، کہاں وہ تو جیل میں ہے۔ ہم نے کہا اچھا جیل میں ہو؟ کہاں جیل میں ہو؟ ہم نے کہا آپ کا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ کہا ملنے جائیں گے ہو جائے گا۔ ہم نے کہا آپ ان سے کہیں کہ 1000 دفعہ استغفار کریں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کہا باہر آ جائے گا۔ کہا اچھا کہاں؟ کہا آج ہی ہم جاتے ہیں۔ انہوں اسی دن، یہ بات ہے کوئی 10:30-11 بجے صبح کی، انہوں نے اسی وقت انتظام کیا، گئے ان کے ہاں جیل میں اور ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا جماعت آئی ہوئی ہے پاکستان کی، انہوں نے ہمیں یہ عمل بتایا ہے، آپ یہ شروع کریں۔ اس نے اسی دن کیا، اسی دن اس کی رہائی ہو گئی۔ اب شیطان وسوسہ ڈالے گا، کوئی بڑا کیس نہیں ہوگا اس لیے ہو گیا ہوگا۔ 2-3 دن کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ہم سے صحیح ملے نہیں، ایسے لگا جیسے ہم ان کو اچھے نہیں لگ رہے۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا، میں نے کہا آپ خیریت سے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کہاں؟ الیک سلیک ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، کہنے لگے کہ بس وہ مجھے ایک پریشانی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ میرا بیٹا ناروے جیل میں ہے، ناروے یورپ، ناروے میں جیل میں، نہیں ناروے نہیں، سویڈن میں جیل میں ہے، یہ بھی یورپ کا ملک ہے، سویڈن میں جیل میں ہے وہ۔ اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جیل میں ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں، اور
اس کی کوئی ضمانت نہیں، اور بظاہر اس کی رہائی کی کوئی صورت نہیں، لیکن میں بوڑھا باپ اور اس کی بوڑھی ماں پریشان ہے، بیٹے کے لیے پریشان ہونا لازمی ہے، ہم پریشان ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو رہائی دے دے۔ میں نے کہا ہو جائے گی؟ کہنے لگے اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا بالکل ہو جائے گی۔ کہنے لگے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا آپ استغفار کریں 1000 دفعہ، آپ بھی اور آپ کی بوڑھی بیوی بھی۔ ان سے رابطہ ہے؟ کہا ان کا تو پتہ ہی نہیں، ان کی تو ضمانت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو یورپ کے جیل میں ہے، وہاں کون اس کی رہائی، کون ضمانت کرائے گا اس کی، کون چھڑائے گا؟ وہاں نہ ہماری کوئی جان ہے، نہ پہچان ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پردیسی تھا، وہاں گیا ہوا تھا کمانے کے لیے، اب اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، اب اس کی رہائی کی کوئی توقع ہی نہیں ہے، لیکن ماں باپ ہے نا، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ یہ 1000 دفعہ استغفار آپ کی اہلیہ شروع کریں، لیکن اگر وہ رہا ہو جائے تو چلہ لگانا ہے پھر ہمارے ساتھ۔ کہنے لگے یہ ڈن ہو گیا، اور اس کو پتا تھا کہ وہ رہا نہیں ہوگا، اس لیے اس نے ڈن کر لیا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ ہماری شکل ہی نہیں دیکھنا پسند کر رہا تھا، بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ 3-4 دن کے بعد وہ آیا اور کہا میرے بیٹے کا مجھ سے رابطہ ہو گیا ہے اور اس کی رہائی اللہ نے اپنی قدرت سے کروا دی ہے، اور میں 40 دن کے لیے تیار ہوں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، میرے نبی کا ارشاد ایک طرف ہو، ساری دنیا کے تجربے ایک طرف ہو، میرے نبی کا ارشاد ایک طرف۔ ساری دنیا کے تجربے غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے دعوے غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے سائنسدانوں کے چیلنجز غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے بڑے ماہرین دانشوروں کی ضمانتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن میرے آقا کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آقا نے فرما دیا جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ پاک اس کو پریشانی سے نکال دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن کوئی آئے بھی تو صحیح نا، گھر جا کے دیں گے کہ ہم وظیفے کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگ کر اللہ پاک کو منانے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کا نام ہے۔ استغفار وظیفہ نہیں ہے، یہ عاملوں والا وظیفہ نہیں ہے جو عامل کرتے ہیں وظیفے ہزاروں کی تعداد میں جنات کو پھنسانے کے لیے، یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کو منانا ہے۔ استغفار اللہ کو منانے کا نام ہے کہ اللہ سے اتنی معافی مانگے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے جو اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے، اللہ کی نظر رحمت ہم سے ہٹ گئی ہے، وہ دوبارہ متوجہ ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اب آپ عربی میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے الفاظ میں مانگیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ تو اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہیں۔ نعمت آئے مغرور نہیں ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی، جھکنا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ پاک کی طرف سے حال آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو واویلا نہیں کرنی، صبر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے۔ یا اللہ میرے اپنے گناہ ہیں، میری اپنی کوتاہیاں ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، لیکن ان کم بختوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مخالفت اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ کیا؟ قید سالی، بارش بند، دریا اور سمندر تو وہاں ہے نہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ اب جب پکڑ آئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم نکلنا چاہتے ہو نا ان مصیبتوں سے، اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو۔ جب معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا، بند بارش چالو کر دے گا، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں دریا بھی دے گا، اگر تم استغفار کرو گے تو، اللہ سے معافی مانگو گے تو میرے دوستو، میں اور آپ اب اس کو پلے باندھ لیں، خود بھی اللہ سے معافی مانگیں، ہر مسلمان کو اللہ سے معافی مانگنے پہ لگائیں، سارا گھر اللہ سے معافیاں مانگے، مرد بھی اللہ سے معافیاں مانگیں، عورتیں بھی اللہ سے معافیاں مانگیں، بچے بھی اللہ سے معافیاں مانگیں، جوان بھی اللہ سے معافیاں مانگیں۔ یا اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، تیری نعمتوں کو غلط استعمال کیا، تیرے نبی کی زندگی کو چھوڑ کے ہم نے تیرے نبی کے دشمنوں کی زندگی کو اپنایا، یہ ہمارا جرم عظیم ہے، ہمیں معاف کر دے، اب ہم سدھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم سب مسلمان اس ڈگر پہ آ گئے، اس راستے پہ پڑ گئے اور یوں اللہ کے سامنے جھک گئے، خدائے پاک کی قسم اللہ اگلا سورج طلوع کرنے سے پہلے ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ مضمون اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے، میں رات کو دن سے بدلتا ہوں، دن کو رات سے بدلتا ہوں، پھر فرمایا دن کو رات سے بدلتا ہوں، رات کو دن سے بدلتا ہوں، پھر فرماتے ہیں دن کو رات سے بدلتا ہوں، رات کو دن سے بدلتا ہوں۔ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ؟ یہ اللہ ہم گنہگاروں کو یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں، اگر تمہارے حالات رات کی طرح تاریک ہیں تو گھبراؤ نہیں، تمہاری رات کو دن بنانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میں روزانہ جو رات کو دن سے بدلتا ہوں تو تمہاری رات کو بھی دن سے بدل دوں گا، لیکن تم میرے سامنے جھکو بھی تو صحیح نا۔ یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ سارے مسائل کا حل اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر توبہ تائب ہو کر اللہ کا بن جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اللہ سے صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ اب ہم تیرے ہیں، تیری مانیں گے، پچھلی کوتاہیاں معاف کر دے اور ہمیں عافیت دے دے، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، تو کرتے ہیں توبہ۔ بولیے، سارے نہیں بول رہے، اوروں سے بھی کرائیں گے، اپنے سارے گھر سے کرائیں گے، سارے علاقے سے کرائیں گے، توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ آؤ اللہ سے معافی مانگیں، بھائی آؤ اللہ سے معافی، ہر ایک سے کہیں اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے سارے گھر کو استغفار میں لگا دیں، خود استغفار میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر میں تھے تو راستے میں کہیں رات پڑ گئی، تو دیکھا کہ اب کہاں جاؤں، ایک مسجد دیکھی، مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی عشاء کی، وہیں بیٹھ گئے۔ خادم نے کہا بھائی آپ نکلے، میں نے مسجد بند کرنی ہے، لیکن یہ بیچارے کہاں جائیں، بیٹھے رہے۔ سوچا کہ ایک دو دفعہ کہہ کے خود ہی چلا جائے گا، لیکن وہ ضدی تھا۔ آخر جب امام احمد بن حنبل نہیں اٹھے تو اس نے گھسیٹ کے دھکے دے کے نکال دیا، جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، دھکے دے کے نکال دیا۔ اب جب دھکے دے کے نکال دیا تو مسجد کے سامنے ایک نان بائی تھا، تندور والا، روٹیاں لگانے والا۔ اس نے دیکھا کہ یار شریف آدمی، بزرگ آدمی لگ رہے ہیں، دھکے دے کے نکال رہے ہیں، خواہ مخواہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں مسافر ہوں، رات پڑ گئی ہے، میں نے کہا میں لیٹ جاؤں گا، یہ مجھے ٹھہرنے نہیں دے رہے، دھکے دے رہے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ وہاں ٹھہرایا،
کھانا کھائیں گے؟ کھانا لے آیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جو نان بائی تھا وہ جب ضرورت پڑتی تو بات کرتا، ورنہ یوں کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس یہ اس کی زبان پہ بات کرنے کی ضرورت پڑتی تو ہاں ہوں جواب دیتا، باقی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ اس کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ کہتے جب کھانا وانا کھا کے فارغ ہوئے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ کب سے آپ نے وظیفہ شروع کیا ہوا ہے استغفر اللہ کا؟ بہت عرصے سے۔ کہا کیا فائدہ ہے اس کا؟ کہا اللہ کا شکر ہے جو دعائیں مانگی ساری قبول ہو گئیں، کوئی دل کا ارمان باقی نہیں بچا، بس ایک آرزو ہے دل کی، وہ مانگ رہا ہوں اللہ سے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے اللہ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ اس استغفار کی برکت سے امام احمد بن حنبل کی زیارت تو کرا مجھے کبھی، امام احمد بن حنبل کی مجھے کبھی زیارت تو کرا۔ اب وہ چونکہ بہت دور ہیں، میں یہاں ہوں، ہونا تو چاہیے کہ میں خود چل کے جاؤں ان کی جا کے زیارت کروں، لیکن غریب آدمی ہوں، کماتا ہوں تو کھاتا ہوں، اس لیے استغفار کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے اللہ یہ آرزو بھی میری ضرور پوری کرے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں او بھائی تیرے استغفار نے مجھے دھکے دے کے مسجد سے نکلوایا ہے، میں مسجد میں سکون سے سو جاتا لیکن مجھے مسجد والے نے دھکے دے کے نکال دیا، اس لیے کہ تیری اللہ سے دعا تھی کہ احمد بن حنبل سے ملوں، میرا ہی نام احمد بن حنبل ہے۔ استغفار اتنی بڑی نعمت ہے، استغفار کثرت سے کرنے والا ضرور پار لگتا ہے، اس کے دکھ ضرور دور ہوتے ہیں، بشرطے کہ اللہ سے مانگتا رہے استغفار کرتا رہے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کرے۔ نافرمانی ہی کی تو معافی مانگ رہا ہے، اب بھی اگر نافرمانیاں بھی کرے گا معافی بھی مانگے گا تو یہ تو مذاق بن جائے گا۔ نافرمانی بھی کر رہا ہے معافی بھی مانگ رہا ہے، ایک آدمی مکے بھی مارتا جا رہا ہے اور یہ بھی کہتا جا رہا ہے معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا، یہ مذاق نہیں بن جائے گا؟ یہ گناہ بھی کر رہا ہے معافی بھی مانگ رہا ہے، ایسے نہیں کرنا، گناہ چھوڑ کے معافی مانگنی ہے۔ پھر دیکھیں یہ استغفار آپ کے سارے درد دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس استغفار کی برکت سے اللہ آپ کے سارے مسئلے حل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اللہ تعالی ہم سب کے آج تک کے کیے ہوئے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے اور ساری امت کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔